اسلام آباد وزیر قانون زاہد حامد میڈیا سے گفتگو اس میں ہم پھر یہ ریفارمز جو تھے جو بہتر کرنے کی تجاویز تھیں وہ ایک ایک کر کے بڑے آپ کو یاد ہوئے گا اس کو ہم نے پبلک کامنٹس مانگے تھے 1250 سے زیادہ ہمارے پاس پروپوزل آئے ایک ایک کر کے ہم نے وہ پروپوزلز کنسیڈر کیے اور پھر سارے قوانین کو ہم نے کنسیڈر کیا اور ان کو پھر ہم ایک تو ساتھ کنسولیڈیٹ اور مرج کرتے رہے اور ان میں بہتر جو ریفارمز جو تھے ان میں ہم لاتے رہے. تو یہ جو پولیٹیکل پارٹیز آرڈر ہے 2002 اس کو ہم نے میٹنگ جو ہوئی تھی 17 نومبر 2014 یہ بڑا ضروری ہے ڈیٹ ذرا نوٹ کر لیجئے. یہ 5ویں میٹنگ تھی ہماری سب کمیٹی کی. اس میں ہم نے یہ پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 ہم نے ٹیک اپ کیا. کلوز بائی کلوز ہم نے سیکشن بائی سیکشن ہم نے اس پہ بحث کی اور متفقہ طور پہ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو کلوز ہے اس کو ہم ڈیلیٹ کریں. متفقہ طور پہ میں یہ بھی کہہ رہا ہوں اس میں اور میں نہیں کیونکہ اس میں منٹس میں نہیں ریکارڈڈ لیکن میں منٹ ساتھ لے کے آیا ہوں. اگر یہ میں نے کل بھی اس سے پہلے بلکہ میں نے بتایا بھی تھا کہ یہ منٹس میں ریکارڈڈ ہے 17 نومبر 2014 جب یہ سب کمیٹی میں کنسیڈر کیا گیا کہ یہ شک جو ہے اس کو ہم ختم کر دیں اس کو لا سے ڈیلیٹ کر دیں اور یہ منٹس میں ریکارڈڈ ہے. اور اس وقت تمام جو پیپلز پارٹی بھی موجود تھی اور جو دوسری جماعتیں ہیں ان کے بھی نمائندے وہاں موجود تھے. بلکہ میں یہ منٹس جو لایا ہوں وہ میں پڑھ بھی دوں. اس میں جو ان کی حاضری ہے وہ تمام جو آپ کو پتہ ہے نہ صرف پارلیمنٹری کمیٹی فار الیکٹورل ریفارمز میں تمام سیاسی جماعتیں جو دونوں ہاؤسز میں ہیں ان کی نمائندگی تھی بلکہ سب کمیٹی میں بھی تمام ریپرزینٹیڈ تھے اور پھر یہ متفقہ طور پہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ شک اومٹ کر دی جائے. اب اس کے بعد یہ سب کمیٹی رپورٹ تقریباً 2 سال بعد 20/12/16 کو سب کمیٹی نے رپورٹ کی. اس میں یہ سارے جو ہم نے ایک کنسولیڈیٹڈ الیکشن بل کے شکل میں یہ رپورٹ پیش کی. اس میں یہ شامل تھا کہ یہ کلوز جو تھی اس میں یہ شک موجود نہیں تھی. اور پھر ہم نے یہ مین جو کمیٹی میں پیش ہوئی میڈم آجائیں مین جو پارلیمنٹری کمیٹی فار الیکٹورل ریفارمز ہے اس میں یہ رپورٹ پیش ہوئی اور اس کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا مین کمیٹی نے کہ یہ آپ جو ہے یہ رپورٹ نہ صرف ہاؤس میں لے کریں لیکن تمام پارلیمنٹیرینز کو آپ کاپی بھیجیں اور اپنے ویب سائٹ پہ بھی رکھیں نہ صرف الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ لا منسٹری کی ویب سائٹ. تو یہ بل جو تھا جس میں یہ سارے جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ پولیٹیکل پارٹیز کے جو امینڈمنٹس تھی امینڈڈ کی شکل میں یہ ویب سائٹ پہ بھی آ گئی اور تمام پارلیمنٹیرینز کو ہم نے سرکولیٹ کیا. اب سرکولیٹ کیا اور ہم نے وہ ڈیٹ بھی دیا کہ جس کو بھی کوئی اعتراض ہے کوئی سجیشنز ہیں وہ ہمیں دوبارہ بھیجیں. 631 ہمیں اس کے اوپر سجیشنز آئیں آبجیکشنز آئیں پروپوزلز آئے 631. ایک بھی اس شک کے بارے میں نہیں تھا. کسی نے اس کے اوپر آبجیکٹ نہیں کیا نہ صرف کسی سیاسی جماعت نے اور نہ کسی آنریبل پارلیمنٹیرین نے. لیکن ہم نے ایک ایک شک کو پھر دوبارہ جائزہ لیا. ایک اور رپورٹ ہم نے پیش کی ہاؤس میں اور پھر مین کمیٹی میں. اس میں بھی آپ کو یاد ہوئے گا جب سب کمیٹی میں تو یونانیمس تھا کسی نے نوٹ آف ڈسینٹ نہیں دیا. جب ہم نے مین کمیٹی میں پیش کیا ادھر 4 نوٹس آف ڈسینٹ آئے. وہ نوٹ آف ڈسینٹ دوسری آئٹمس کے بارے میں تھا. اس شک کے بارے میں کسی نے آبجیکٹ نہیں کیا نہ سب کمیٹی میں اور نہ مین کمیٹی میں. مین کمیٹی سے جب ہاؤس میں گیا تو آپ جانتے ہیں تقریباً 200 امینڈمنٹس آئی. اس وقت تک آپ جانتے ہیں جو کنسنسس تھا وہ تقریباً ٹوٹ گیا تھا اور سب نے پھر اپنے اپنے پروپوزلز دینے شروع کر دیے.
तकरीबन 200 सजेशंस आए, अमेंडमेंट्स आए, एक भी इस क्लॉज के बारे में नहीं था कि इसको रिस्टोर किया जाए। बहुत सारे हमने एक्सेप्ट भी कर लिए, बहुत सारे हमें मजबूरन मुस्तरद करने पड़े, लेकिन जब ये हाउस से नेशनल असेंबली ने इसको पास किया तो सेनेट में गया, सेनेट से जब ले किया मैंने तो ये सेनेट कमेटी में चला गया। सेनेट कमेटी में भी बहुत सारे अमेंडमेंट्स आए जिनको हमें सेनेट कमेटी में टेक अप किए। एक भी इस चेक के बारे में नहीं था, किसी ने एतराज़ नहीं किया कि ये क्यों अमेंडमेंट की गई है। जब ये सेनेट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की मेन हाउस सेनेट में, उस वक्त पहली दफ़ा पीपल्स पार्टी और ऑनरेबल सेनेटर्स ने ये अमेंडमेंट पेश की कि नहीं जी इसको रिस्टोर किया जाए। और फिर आप जानते हैं उस पर 2-3 दिन बाद जब वोटिंग हुई, एक बात मैंने ये सारी जो चीज़ें आपको बताई हैं इस बिल की पस मंज़र, मैंने कहा ये पीपल्स पार्टी है जो इसको अपोज कर रही है इस चेक को, जब आपने खुद इसको सब कमेटी में आपने तजवीज़ दी थी कि इसको डिलीट किया जाए। और ये आपको पता है ये कैसे आई? ये आई सिर्फ मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई करने के लिए ये चेक शामिल की गई थी 2000 में और फिर 2002 में। आप क्यों इसको अपोज कर रहे हैं? लेकिन उस वक्त यही उनका ख्याल था, ये क्योंकि ये जजमेंट आ चुकी थी पैनामा केस के बारे में, वो अब उनको ख्याल आया कि ओहो इससे मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को कोई फ़ायदा ना हो जाए, तो असूल वगैरह सारे ख़त्म। ये नहीं ख्याल किया कि जी इनकी अपनी तजवीज़ है और ये एक पुरानी डिक्टेटर की तजवीज़ है जो ख़त्म की जा रही है, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने खुद ख़त्म की थी 1975 में, और जो 25 साल ये शिक नहीं रही। उस वक्त किसी ने नहीं ख्याल किया, उन्होंने कहा नहीं हम अपोज करते हैं। वोटिंग हुई, हम कामयाब हुए, सबके सामने हुए, कोई धक्के से नहीं हुआ, कोई खामोशी से नहीं हुआ, कोई उसमें क्या जादू किया हमने, ओपन वोटिंग थी, हम ओपन वोट में कामयाब हुए। और फिर ये आई मेन हाउस में कल, और ये कहना अब कि जी आप किसी एक फ़र्द के लिए कर रहे हैं। 17 नवंबर 2014 उस वक्त नाम निशान नहीं था पैनामा पेपर्स का। 2014 17 नवंबर को उनकी तरफ से पेशकश हुई, हमने उसको कबूल की। कहाँ ये एक फ़र्द के लिए हमने ये तजवीज़ की है? ये इस वक्त ये बिल पास हो रहा है, मगर जो रिकॉर्डेड जो मिनट्स मैंने आपको दिखाए हैं ये उसमें रिकॉर्डेड है, कोई भी ये टेस्टेड कॉपी निकाल के देख सकता है। ये 2014 में ये तय हुआ था और ये 2014 से ये चला आ रहा है, किसी ने कोई एतराज़ नहीं किया। अब आके जब उन्होंने देखा कि जी ये कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को फ़ायदा हो सकता है, तो उन्होंने अपोजिशन शुरू कर दी। तो ये सिर्फ आपको मैं तफसील से बताना पड़ा है इसलिए कि ये जी ओहो इतने मासूम के जी कि पता नहीं लॉ मिनिस्टर ने कैसे जादू किया, खामोशी से कर गए, चालाकी से कर गए, धोखे से कर गए, धक्के से कर गए, तो फ्रॉड किया। ये हद तक स्नीक इन कर दी इन्होंने, चालाकी की, हमें बताया नहीं भाई। और मैं क्या, अब मिनट्स रिकॉर्डेड हैं, ऑफिशियल मिनट्स हैं, पार्लियामेंट के मिनट्स हैं, मेन सब कमेटी आप देखें, मेन कमेटी आप देखें, उसके बाद पब्लिश हुई, वेबसाइट पे हुई, आप पढ़ें। अगर आपको कोई उस वक्त आपको नहीं था पसंद तो आप अमेंडमेंट उस वक्त लाते। अब ये कहना, ये इल्ज़ाम लगाना कि जी आपने कोई चालाकी कर दी है, मैं हैरान। वैसे यही मैं कल कहना चाह रहा था और ये मौका नहीं मिला। मैं आपको ये भी बता दूं कि उनकी दरख्वास्त पे मेन सब कमेटी में एक कंपैरेटिव टेबल, ये कहते हैं ना जी आपने छुपाया, उन्होंने कहा कि जी हमें एक कंपैरेटिव टेबल दें कि पहले जो रोपा है और जो दूसरे जो कवानीन हैं साथ, उनकी क्या प्रोविजंस है, और आप जो नया बिल, इलेक्शन बिल जो कंसोलिडेट करके ला रहे हैं, उनकी कंपैरेटिव क्या है, वो भी उनको दे दी।
آپ کے ہمارے پاس ثبوت ہے، ای میل تھا، اس کو ہم نے نہ صرف نوید قمر صاحب کو، ڈاکٹر عارف علوی کو، بلکہ مجھے بتایا جا رہا ہے اس کی بھی ایویڈنس نکال رہے ہیں جو باقی ممبرز ہیں سب کمیٹی کو، ان کو پیش کی گئی. یہ جنوری 17 کی بات ہے. کمپیریٹیو ٹیبل، تاکہ ادھر بھی دیکھ لیں ادھر بھی دیکھ لیں. چھپانے کی کیا پرابلم ہے؟ میں یہ آپ کو صرف آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہ رہا تھا. دوسرا جو کہ اور بھی حیرانگی کا باعث، ایک کہا جا رہا ہے کہ آپ نے ختم نبوت کی، اس کا کالم ہی ختم کر دیا. اب اس سے استغفر اللہ کوئی اس کا سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ ہم ایسے اول تو یہ آئین کا حصہ ہے، یہ سب کمیٹی ہے، یہ سبارڈینیٹ لیجسلیشن ہے، یہ تو ویسے ہی نہیں ہو جا سکتا. اور میں آپ کو ذرا بتانا چاہ رہا ہوں کہ پرانا اس کے بارے میں کیا پروویژن تھی، جو روپا میں کیا تھی اور جو اب کیا ہے، اور پھر آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ یہ آیا کوئی چینج ہم نے کیا ہے یا کیا کیا ہے. دیکھیں اس کا جو متعلقہ جو سیکشن ہے جو کہ پرانا تھا، وہ ہے سیکشن، یہ رول 3 تھا پرانے روپا کا، جس میں کہا گیا ہے کہ نامینیشن پیپر ول بی ان فارم 1A. فارم 1A ہم نے تو ابھی ایکٹ کے ساتھ لگایا ہے، ادھر رولز کے ساتھ تھا. فارم 1A اگر آپ پڑھیں گے جو پرانا تھا، اس میں لکھا ہے ڈیکلریشن اینڈ اوتھ بائی پرسن نامینیٹڈ، اور اس میں پہلا ہے کہ آئی ہیو کنسنٹڈ، دوسرا ہے کہ آئی ایم اے ممبر آف سچ اینڈ سچ پولیٹیکل پارٹی، تیسرا ہے یہ کہ آئی بلیو ان ایبسولوٹ انکوالیفائڈ فائنالٹی آف پروفیٹ آف محمد، یعنی کہ ختم نبوت. اور پھر ہے کہ جی آئی ول بی فیتھفل ٹو ڈیکلیریشن میڈ بائی فاؤنڈر آف پاکستان قائد اعظم. اور پھر ہے کہ جی وہ نو لون از آؤٹ اسٹینڈنگ اگینسٹ می، اور یہ کہ جی یوٹیلیٹی چارجز وغیرہ کے بارے میں. تو یہ پرانا ہے. اب آپ ہمارا دیکھیں، یہ کل جو پاس ہوا تھا یہ پبلش ہو گیا ہے. میں پبلش ڈاکیومنٹ گزٹ آف پاکستان سے پڑھ رہا ہوں، کوئی اس میں ہیرا پھیری کا سوال نہیں ہے. اور اس میں ایکویولنٹ پروویژن ہے. ہم نے کہا ہے کہ یہ آپ نے نامینیشن فارم دینا ہے ان فارم اے. فارم اے اس ایکٹ کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور فارم اے اگر آپ کھولیں گے، یہ آپ گزٹ بھی لے سکتے ہیں، یہ انسیڈنٹلی ویب سائٹ پہ بھی ہے، آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. اس میں ڈکلیریشن جو کینڈیڈیٹ نے دینا ہے، پہلا ہے آئی ہیو کنسنٹڈ، وہی والا، دوسرا ہے پولیٹیکل پارٹی، وہی والا، تیسرا ہے ختم نبوت والا، وہی ہے، اور چوتھا ہے وہی قائد اعظم والا. یہ آپ دیکھیں تو اس میں یہ پرانا ہے، جی سوری پرانا والا دکھا دیں. یہ آپ پرانا اور نیا ایگزیکٹلی دا سیم ورڈز جو ختم نبوت کا پیراگراف ہے، کوئی چینج نہیں ہے. تو یہ بالکل جو تنقید کی جا رہی ہے بڑی افسوسناک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کسی کے اوپر ایسا الزام لگانا کہ جی ہم ایسی بات کریں گے کہ یہ پیراگراف ہم اڑا دیں گے، جو کہ ویسے بھی آئینی طور پہ نہیں ہو سکتا، اور ویسے بھی ہمارے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ایسی سوچ بھی کبھی آئی ہے. تو یہ میں صرف آپ کو یہ کلیریفائی کرنا چاہ رہا ہوں کہ بڑا افسوسناک ہے. اور یہ انفارچونیٹ بات یہ ہے، دیکھیں 93 میٹنگز ہوئی تھیں سب کمیٹی کی، 25 میٹنگز ہوئی تھیں مین کمیٹی کی، 11 میٹنگ دوسری سب کمیٹی کی، تقریب ملا کے 125 میٹنگز. اور ہماری جس حد تک ہو سکے ہماری کوشش تھی یہ کنسنسس لا ہوئے. ہسٹورک 40 سال بعد ہم نے ایک نیا قانون پاس کیا ہے، اور الیکشن کے بارے میں 76 کا قانون تھا، اور وہ سارے 8 قوانین تھے انتخابات کے بارے میں، ان کو ہم نے مرج کر کے، اور اب یہ ہسٹورک ایک مومنٹ تھا. اور میرا جو 93 میٹنگز کو آپ کو بتایا، اور جو 24 میٹنگز میں بالکل متفق، کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا. آخری میٹنگ مین کمیٹی میں جب نوٹس آف ڈسینٹ آئے اور اس کے بارے میں نہیں تھا، اور پھر ہاؤس میں ہاں اس وقت تک وہ کہا کہ جی ہم اپنے دیں گے، وہ بریک ڈاؤن ہو گیا. لیکن یہ ساری جو شور جو کے بارے میں، یہ اتنا احتجاج کے بارے میں، یہ غلط الزامات کی وجہ سے جو اس کی ہسٹورک
جو نیچر ہے وہ انفارچونیٹلی بالکل ہی اس کو کہتے ہیں نا انگریزی میں ایکلپس ہو گئے ہیں، بیک گراؤنڈ میں ڈال دیا ہے. بھئی یہ اس کی جو مین جو ہسٹورک ڈاکیومنٹ ہے، یہ آٹھ ہم لاز کو ہم نے کنسالیڈیٹ کیا ہے. ہم نے جو اس میں جو الیکشن کمیشن کو ان پیرللڈ پاورز دیے ہیں، انڈیپینڈنٹ کر دیا ہے، ان کو ہم نے ٹوٹل ڈسپلنری ایکشن کرنے کو کر دیا ہے، فل فائنینشیل پاورز دے دیے ہیں. ہم نے ان کو یہ بھی اختیار دے دیا ہے کہ وہ اپنے رولز خود بنائیں. پھر ہم نے ان کو کہا ہے کہ آپ ایکشن پلان 6 مہینے پہلے بنائیں گے، سب پولیٹیکل پارٹیز کو پتہ لگ جائے گا ایگزیکٹلی کہاں پولنگ اسٹیشن بن رہے ہیں، کیا ہونے ہیں. ہم ٹریننگ شروع کر دیں گے. وہ ڈیلیمیٹیشن کے بارے میں ہم نے کہا ہے کہ 10% سے زیادہ ویریشن نہ ہوئے. ہم نے وہ الیکٹورل رولز کے بتایا ہے کہ جی جیسے CNIC ایشو ہوئے گا اسی طرح وہ رجسٹریشن ہو جائے گا. ہم نے پھر وہ اپوائنٹمنٹ آف الیکشن سٹاف 60 دن پہلے کر دیا ہے. ہم نے کہا ہے جی پولنگ اسٹیشنز آپ 2 کلومیٹر نہیں 1 کلومیٹر ریڈیس میں لے کے آئے. ہم نے یہ فارم سارے سمپلیفائی کر دیے ہیں. ہم نے بیلٹ پیپر کیا جو ڈسکریشن تھا کہ کتنے پبلش کرنے ہیں وہ ہم نے فارمولا دے دیا ہے. ہم نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ آپ وہ واٹر مارک پیپر آپ استعمال کریں گے. مطلب یہ ساری جو چیزیں جو کہ ایک فیئر انڈیپینڈنٹ ٹرانسپیرنٹ انتخابات کے سلسلے میں جو ہم نے ریفارمز کیے تھے وہ سارے بیک گراؤنڈ میں چلے گئے. اور یہ رولا مچ گیا کہ جی یہ دیکھیں نا جی یہ انہوں نے ایک فرد کے لیے یہ لا پاس کر دیا. ایک فرد کے لیے جو 2014 میں نام نشان نہیں تھا جب یہ امینڈمنٹ ہوئی. اور یہ تو ختم ہوا تو بالکل یہ کائٹ فلائنگ ہے نا، وہ تو ایسے ہی کسی اڑانے کے لیے کہ کسی طرح اس بل کو زیادہ سے زیادہ کنٹروورشل کر دیں. تو بہرحال دیکھیں ایک ایک کر کے ہم سوال لیتے ہیں آرام سے پلیز آرام سے ایک ایک کر کے. یہ میں صرف یہ دوبارہ ایک دفعہ ایمفسائز کرنا چاہتا ہوں کہ پلیز یہ جہاں تک اس میں جو 2 بہت ہی کنٹروورشل پوائنٹس ہیں ان کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا ہے. پلیز اس وقت میری گزارش ہے کہ ٹھیک ہے وہ آپ میرا موقف آپ نے سن لیا ہے، ان کا بھی آپ نے سن لیا ہے. میں نے آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر دیا کہ وہ ان کا بالکل بے بنیاد ہے. مگر اس کے جو پازیٹیو اسپیکٹس ہیں، جو اس کا ہسٹورک نیچر ہے، اس کو بھی پلیز میڈیا سے اپیل کرتا ہوں ضرور ہائی لائٹ کر. جی آپ ایک ایک کر ان کا پہلے جی ایک بات کر لوں میں. جی پلیز.